کوہاٹ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر، خوبصورت کلام خوبصورت لہجے میں کہنے والے جناب شاہد زبان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج کو رونق بخشیں۔ ہمارے سی ایس پی آفیسر اور یقیناً اہل ادب کے دلوں کی دھڑکن، اسی دھرتی نے انہیں جنم دیا، انہیں نے پالا پوسا پروان چڑھایا، اور آج اپنی صلاحیتوں سے ملک کے گوشے گوشے کو منور کر رہے ہیں۔ جناب شکیل اجازت اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، مہمان اعزاز کے طور پر تشریف لائے۔ تعلیم تشریف لائے ہیں جناب پروفیسر مبشر سعید، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، اسٹیج کو رونق بخشے۔ جناب پروفیسر مبشر سعید۔ لاہور سے ہمارے ایک اور مقتدر مہمان اسٹیج کو رونق بخشیں گے، جناب احمد عطا۔ گزارش کریں گے جناب احمد عطا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج پر اپنی نشست سنبھالیں، اور ہمارے اسٹیج کے آخری مہمان کبیر والا سے تشریف لائے، خوبصورت لہجے کے شاعر، خوبصورت شخصیت جناب فیصل ہاشمی۔ تشریف لاتے ہیں جناب فیصل ہاشمی۔ الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شجاعت مقدور سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک بادشاہ، حقیقی بادشاہ، امن دینے والا، سلامتی دینے والا، صاحب عظمت ہے۔ میرا اللہ پاک ہے ہر قسم کی شراکت سے، یعنی اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وہ اللہ ہی تو ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا، شکل بنانے والا، بس اس کے خوبصورت نام ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز صرف اس کی تسبیح کرتی ہے، ہاں زمین و آسمان کی ہر چیز صرف اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ دانا ہے غالب حکمت والا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سانائے
آیا مدینہ یاد تو، آیا مدینہ یاد تو، ایوان مچل گئے، میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم، میرے رسول پاک نے رکھے جہاں قدم، جن جگہ وہ بن گئی، جن جگہ وہ بن گئی، پتھر پگھل گئے، جس نے بچایا کو دوزخی آگ سے، جس نے بچایا کو دوزخی آگ سے، افسوس ان کی یاد کے، افسوس ان کی یاد کے، خیمے جل گئے، سائیں کمال کوشش تو کی مگر سائیں کمال کوشش تو کی مگر پلکوں کا ہلکا توڑ گئے، پلکوں کا ہلکا توڑ گئے، آنسو آنسو نکل سائیں کمال کوشش تو کی مگر سائیں کمال سائیں کمال
जिनके यहाँ जन्म लेती है शायरी, लफ्जों को पहचान के कहते हैं हमारे घर की जुबान में। हमने पंजाबी में से इनकी किताब को पजीराई मिली और ये अवार्ड मिली। ये इज्जत हासिल है, ये टेन्योर के हर आदमी को हासिल हो सकती है, जिसदानी साहब को भी हो सकती है। जनाब जिदा साहब बैठे हैं, मोहम्मद इमरानुल गफूर तशरीफ लाते हैं। चूंकि इस स्कूल में जावेद इकबाल ज़ाहिद पढ़ाते हैं, वो अपने दोस्त के लिए अपने कलमा पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं। मोहम्मद इमरानुल गफूर सिपाही मोहम्मद अशरफ जप्पा साहब, सीनियर हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चनियोट, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। कुछ नहीं होता सर यार, वो कह रहे हैं उड़ जानी है पीछे से 2 लाइट का। और जावेद इकबाल ज़ाहिद साहब से पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे दौर में होता तो हुसैन इब्ने अली, मैं तेरे दौर में होता तो हुसैन इब्ने अली, सबसे पहले तेरे किरदार को सजदा करता। जनाब प्रोफेसर शेख महमूद साहब, जनाब अब्बास काबी साहब, वाजिबुल इहतराम मेहमानान गिरामी, शोराए किराम, आप तमाम को हल्का अहबाब इल्म व अदब दानिश की बिला की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये तकरीब एक हकीर सी कोशिश है जो इस सरजमीन चिन्योट में तकरीबन 15 वर्ष के बाद मुनक्किद हो रही है। जो खुशबू, मोहब्बत, रोशनी और दोस्ती जब इकट्ठे हो गए, जावेद ज़ाहिद बन गया। जब दरख्तों पे बूर आता है, एक ऐसी शाहकार तसनीफ जिसमें अल्फाज को अपने दिलफरेब अंदाज में तरतीब दिया गया, जो एक खूबसूरत मजमूए की शक्ल में हमारे सामने है, जो अंदाज़ो बयान, नुज़रत और रंगीनी, सेहत भी जुबान, तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल, अदबी शगुफ्तगी, मानवी लिहाज से भरपूर शाहकार है। हम दो या नात, मनकबत हो या कसीदा, नज्म हो या गजल, लोहा हो या मरसिया, हर एक सुखन में जावेद ज़ाहिद ने इस अंदाज में मोती परोए हैं कि ये किताब एक खूबसूरत माला बन गई है। और इन्हीं मदरजा वाला खूबियों की बिना पर इस शाहकार तसनीफ को मोहसिन नकवी राइटर्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सियालकोट की तरफ से पहला अवार्ड आसार अफकार और अकादमी कराची पाकिस्तान की तरफ से निशान आज़ाद का मिलना न सिर्फ जावेद इकबाल ज़ाहिद का एजाज है, बल्कि सरजमीन चिन्योट का एजाज है। अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब मोहम्मद इमरानुल गफूर। सिर्फ चंद अल्फाज अपने इस दोस्त के लिए कि हमारी शनासाई को तो ज़माने बीत गए, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी और जवानी से इंतहाई शबाब, मैंने उसे हर रूप, हर रंग, हर तरंग में देखा, जिनमें निजी महफिलें, महफिल मुशायरा, महफिल मुसालमा, गज़े के हम जोली, हम असर, हम सफ़र, मेरा कोई ज़ाविया उससे और उसका कोई अंदाज मुझसे ओझल नहीं। तो हर ज़ाविये से निहायत हंसी था, तुझे मैंने देखा कई ज़ावियों से। गज़लों में काफिया रदीफ और अल्फाज व तराकीब से खेलने वाला ये खिलाड़ी हमारी संतों का नुक्ता आगाज़ और हर्फ़ आखिर है। हज़रत नाज़ कालवी मरहूम का मुक़र्रर, महबूब और चहेता शागिर्द उसी के ज़ोरदार अंदाज़े बयान का अमीन है और हमारे इलाके के अदब का रुकन रकीन है। जब दरख्तों पे दूर आता है का खालिक तनव्वुआत तख़य्युल पे जान देता है। उसकी शायरी सोज़ो गुदाज से इबारत है, वो मुजस्सम दर्द है, इंसानियत का दर्द, जिंदगी के नशेब व फराज का दर्द, हालात के मद्द जज़र का दर्द, ख्यालात की नज़ाकत का दर्द। ग़ज़े की उसकी किताब एक निगार खाना है, जहाँ से जिसका जो जी चाहे पा लेता है। और ये क्रेडिट इस शख्स को जाता है कि जितनी अदबी महफ़िल इस शहर में बतवा हूँ, उनमें 98% तकारीफ का सेहरा जावेद इकबाल ज़ाहिद के साथ। मैं बड़े मोहब्बत से
اپنے دوست کو کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. مہمان کتاب کے مصنف اور آج کی تقریب کے دلہا جناب جاوید اقبال صاحب. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی، شورائے کرام، پروفیسر محمد ارشد گوہر صاحب، میرے رئیس مدرسہ چودھری محمد طاہر صاحب، سٹاف کے ممبران، عزیز طلباء اور میرے شہر کے زندہ دل باسیوں، میرا سلام قبول کرو. جب درختوں پہ بور آتا ہے میری پہلی تخلیق ہے. اس سلسلے میں جن دوستوں کو میں نے یہاں آنے کی زحمت دی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص اپنے ان مہمانان گرامی کا جنہوں نے آج کی محفل کو چار چاند لگائے اور دور دراز کے سفر کی تکلیفیں برداشت کی اور میرے شہر چنیوٹ کو عزت بخشی. آج کی یہ تقریب میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ میرے جیسے ناچیز کو میری پہلی کاوش شعری مجموعہ جب درختوں پہ بور آتا ہے کو محسن نقوی رائٹرز کونسل آف پاکستان سیالکوٹ نے پہلے ایوارڈ سے نوازا اور آثار و افکار اکادمی کراچی پاکستان نے اسی کتاب کو نشان اعزاز کے ایوارڈ سے نوازا. ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. یہ صرف میری عزت نہیں، یہ ایوارڈ میرے شہر کی عزت کا باعث بنا ہے. یہاں پر میں اپنے شہر کی ان ہستیوں کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے آج سے پہلے یہاں ادب اور فنون لطیفہ کی آبیاری کی، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب قاضی جعفر قاسمی، جناب موج دریا شاہ صاحب حیران جعفری، جناب ثاقب سلیمانی، جناب ابو سعید حیرت جلال پوری، جناب عاشق حسین شاکر، جناب غلام مرتضیٰ صابر، جناب طالب فقیر، جناب قاضی سردار احمد، جناب پیرزادہ انتظار حسین احمد ظہیر، جناب مظفر حسین ادیب، جناب مولانا دوست محمد ساقی صاحب، جناب مولانا عبدالغنی صاحب اور جناب پروفیسر ممتاز اختر سہارن صاحب، جناب خضر تمیمی، عابد حسین تمیمی اور عقیل احمد عامر، یہ ان کے اسماء گرامی تھے. تخلیق کا عمل بڑا مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہی عمل جب اپنے تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد کسی کالب میں ڈھل جاتا ہے تو تخلیق کار کو جو راحت اور خوشی میسر ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. میرے چہرے پر آپ تھوڑا سا شاید غم کے آثار دیکھ رہے ہوں گے. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے ایک دوست، ان کا موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ کافی زخمی ہیں. میں تھوڑا سا فکر مند بھی ہوں. وقت اور حالات نے جو مجھ سے لکھوایا وہ میں نے لکھا اور کتابی صورت میں آپ کی نظر کر دیا. آج ان احباب کا شکریہ ادا نہ کرنا بھی کفران نعمت ہوگا جنہوں نے اس شعری مجموعہ کو منظر عام پر لانے کے لیے مجھے مہمیز رکھا. ان میں میرے وہ احباب جو یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں: الحاج اقبال یوسف صاحب، شیخ طاہر سہیل صاحب، قاضی ابراہیم حسن صاحب، حاجی محمد عالم، جلیل سہارن نثار احمد علوی، علامہ سید احسن عمرانی، جناب ظفر اقبال بھٹا، طارق محمود وزرا، سید ازادار حسین شاہ صاحب، جناب نواب اورنگزیب سیال، کامران نسیم بھٹا، قاضی نادر حسین صاحب، جناب ناصر علی، محترم شکیب جازر، قیس حسین، جناب نعیم منو، ذوالقرنین راشد، ظفر اقبال شاہد، ڈاکٹر حافظ میر زاہد، ہارون عامر، عادل یزدانی صاحب،
دلشاد گل، رانا کیسر بشیر، آفتاب احمد خان، پروفیسر سلیم اختر سہارن صاحب، پروفیسر محمد ارشد گوہر صاحب، رانا ریاض الدین ندیم، ظفر مسعود علوی، آصف کیف، قاری غلام شبیر ضیاء، شاہد پرنس، اعجاز ساکی، سلیم محرم اور میرے محترم قاضی علی حسن صاحب شامل ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر مجھے حوصلہ دیا اور اس کتاب کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کے پروگرام کے انتظامی امور میں میری معاونت کی اور آج کے پنڈال کو اس خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا۔ آج اس عظیم شخصیت کو یا ان کا ذکر نہ کرنا یقیناً یک ادبی بدبیانتی ہوگا میرے لیے، جس کا میں مرتکب ہونا نہیں چاہتا۔ وہ شخصیت مرحوم و مغفور میرے استاد محترم حضرت ناز خیروی، جنہوں نے ادب کے اس پودے کی آبیاری کر کے ایک تناور درخت بنانے کی کوشش کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں ادب کے ایک طالب علم کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آج جنت الفردوس کے کسی طریقے سے اس مشاعرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، اور یقیناً آج کی محفل میں وہ روحانی طور پر یہاں موجود بھی ہوں گے۔ میرے وہ محسن جو یہاں سے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، ان میں ملک احمد نسیم، جاوید اقبال عمران، قاضی ساجد حسن اور توجہ فرمائیے گا کہ پہلے تیرے ہاتھ کی تحریر چوری ہو گئی، پہلے تیرے ہاتھ کی تحریر چوری ہو گئی، پھر میرے گھر سے تیری تصویر چوری ہو گئی، پہلے تیرے ہاتھ کی تحریر چوری ہو گئی، پھر میرے گھر سے تیری تصویر چوری ہو گئی، رات میری نیند کی بستی میں پھر ڈاکہ پڑا، رات میری نیند کی بستی میں پھر ڈاکہ پڑا، خواب آنکھوں میں رہا تعبیر چوری ہو گئی۔ ایک اور قطعہ کہ اپنے بکھرے ہوئے ملبے کی طرف لوٹ آیا، اپنے بکھرے ہوئے ملبے کی طرف لوٹ آیا، میں کہ ٹوٹے ہوئے وعدے کی طرف لوٹ آیا، اور اس قدر زہر تھا گلشن کی فضاؤں میں کہ خود، اس قدر زہر تھا گلشن کی فضاؤں میں کہ خود وہ پرندہ میرے پنجرے کی طرف لوٹ آیا۔ اس قدر زہر تھا گلشن کی فضاؤں میں کہ خود وہ پرندہ میرے پنجرے کی طرف لوٹ آیا۔ کہ حضرت کے چند اشعار اس کے بعد اجازت، اسے اس دکھ کا اندازہ نہیں ہے، اسے اس دکھ کا اندازہ نہیں ہے جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے، اسے اس دکھ کا اندازہ نہیں ہے جو میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہے۔ بس میں توجہ چاہوں گا، سمیٹوں کس طرح تم ہی بتاؤ، سمیٹوں کس طرح تم ہی بتاؤ، جو بکھرا ہے وہ شیرازہ نہیں ہے، سمیٹوں کس طرح تم ہی بتاؤ، جو بکھرا ہے وہ شیرازہ نہیں ہے، اور اسی کی لے پہ میں رقصاں ہوں اب بھی، اسی کی لے پہ میں رقصاں ہوں اب بھی، وہ نغمہ جو ابھی چھیڑا نہیں ہے، اور میں اس کا ہو بھی سکتا تھا مگر وہ، میں اس کا ہو بھی سکتا تھا مگر وہ میرے معیار پر اترا نہیں ہے، میں اس کا ہو بھی سکتا تھا مگر وہ میرے معیار پر اترا نہیں ہے۔ عجب ایک سانحہ گزرا ہے دل پر، عجب ایک سانحہ گزرا ہے دل پر، مگر سینے میں کچھ ٹوٹا نہیں ہے، اور نہیں آتا اگر منزل نہیں ملتی
مسافت مار ڈالے گی. اگر منزل نہیں ملتی مسافت مار ڈالے گی. مسافر کو سفر کی یہ مشقت مار ڈالے گی. میں سمجھوتا اگر کر لوں زمانے کے یزیدوں سے، مجھے اندر کے لشکر کی بغاوت مار ڈالے گی. میں سمجھوتا اگر کر لوں زمانے کے یزیدوں سے، مجھے اندر کے لشکر کی بغاوت مار ڈالے گی. جو سو جاؤں عجب سے خواب میرا قتل کر دیں گے. جو سو جاؤں عجب سے خواب میرا قتل کر دیں گے. میں جاگوں گا تو سپنوں کی حقیقت مار ڈالیں گے. یہ ممکن ہے کہ منصف کو سزائے موت ہو جائے. یہ ممکن ہے کہ منصف کو سزائے موت ہو جائے. کوئی مارے گا کیا اس کو عدالت مار ڈالے گی. اور یہ ممکن ہے کہ منصف کو سزائے موت ہو جائے. کوئی مارے گا کیا اس کو عدالت مار ڈالے گی. تابع صاحب یہ سوچا ہے کہ اب تجھ سے محبت ختم کر دوں گا. یہ سوچا ہے کہ اب تجھ سے محبت ختم کر دوں گا. تجھے تو میری بس ایک دن کی نفرت مار ڈالے. یہ سوچا ہے کہ اب تجھ سے محبت ختم کر دوں گا. تجھے تو میری بس ایک دن کی نفرت مار ڈالے گی. اور رفاقت کے مسائل اب یہ بہتر ہے کہ طے کر لیں. رفاقت کے مسائل اب یہ بہتر ہے کہ طے کر لیں، وگرنہ بعد کی کوئی شکایت مار ڈالے گی. اور ہمیں گوہر لٹیروں بے ضمیروں کے زمانے میں علل-اعلان حق گوئی کی عادت مار ڈالے گی. ہمیں گوہر لٹیروں بے ضمیروں کے زمانے میں علل-اعلان حق گوئی کی عادت مار ڈالے گی. مسافر کو سفر کی یہ مشقت مار ڈالے گی. میں دعوت کلام دیتا ہوں. ہمارے نوجوان شاعر عرفان سوختہ تشریف لاتے ہیں. ہمارے مقامی شاعر پہلے آئیں گے. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو اٹھو ہم نشینوں وطن جل رہا ہے. اٹھو ہم نشینوں وطن جل رہا ہے. امیدوں کا روشن چمن جل رہا ہے. کہاں تک فقط صرف آہیں بھرو گے؟ کہاں تک فقط صرف آہیں بھرو گے؟ وطن نہ رہے گا تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں تک سنو گے خوشی کے ترانے؟ کہاں تک سنو گے خوشی کے ترانے؟ کہاں تک تراشو گے جھوٹے بہانے؟ حقیقت کے بنتے نہیں ہیں فسانے. ابھی وقت ہے وزیروں مشیروں ہوس کے اسیروں. ابھی وقت ہے بے حصوں بے ضمیروں. وزیروں مشیروں ہوس کے اسیروں. ابھی وقت ہے بے حصوں بے ضمیروں. ابھی وقت ہے اہل دانش کے میرو. ابھی وقت ہے اے مریدو اے پیرو. کہاں کی گرستی کہاں کی حکومت؟ کہاں کی گرستی کہاں کی حکومت؟ کہاں کا الیکشن کہاں کا چناؤ؟ یہ آپس کے جھگڑے خدا را مٹاؤ. ہوس کی لڑائی کو اب ہار گئے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. سے لڑنے کی خاطر
मोम की ये शमशीरें कौन बनाता है? रममालों को हाथ दिखाने फिर जाना, रममालों को हाथ दिखाने फिर जाना, पहले देख लकीरें कौन बनाता है? रममालों को हाथ दिखाने फिर जाना, पहले देख लकीरें कौन बनाता है? जुल्फों की जंजीर निगाहों के खंजर, जुल्फों की जंजीर निगाहों के खंजर, इतनी कड़ी ताज़ीरें कौन बनाता है? और उनके हुस्न के ज़हर को आशिक अमृत कहते हैं, हुस्न के ज़हर को आशिक अमृत कहते हैं, इतनी हसीन तफसीरें कौन बनाता है? कौन तिराड़े डालता है तकदीरों में, कौन तिराड़े डालता है तकदीरों में? ऐ लोगों, तकदीरें कौन बनाता है? ख्वाब तो आंखें अलवी रोज बनाती हैं, ख्वाबों की ताबीरें कौन बनाता है? पानी पर तस्वीरें कौन बनाता है? प्यार की ये जागीरें कौन बनाता है? डॉक्टर ज़मीज़ादो, सुना है तुम कबीलों में हजारों साल से अब तक जमीन पर भटके रहते हो। यहाँ पर सबकी नस्लें हैं तो नस्लों की भी ज़ातें हैं। सुना है मैंने पेशे को नुमाया वक्त गुजरे तो अलग से ज़ात कहते हैं। अजब सी बात लगती है कि धरती के सभी टुकड़े अलग से नस्ल जनते हैं। मज़ाहिब के भी फिरके, मईशत में भी दर्जे। कोई मुफलिस कोई दाना, किसी के पास दौलत है, किसी के पास फन है जो अलग पहचान रखता है। ज़मीज़ादो, हजारों साल गुजरे पर कभी तुमने ये सोचा है ज़मीन और जिंदगी का हुस्न दोनों ही मुकम्मल हो नहीं सकते कि जब तक इनके सब अज्जा, सभी हिस्से सिमट कर जुड़ नहीं जाते। जहां तामीर करनी हो वहां तखरीब करते हो। ज़मीज़ादो, ज़मीन तकसीम करते हो। ज़मीज़ादो, ज़मीन तकसीम करते हो तो इस पर जुल्म करते हो। जुदा नस्लें बनाते हो, बका पर वार करते हो। तो क्या जिंदा नहीं रहना, यहां जिंदा नहीं रहना? एक गज़ल, उसके बाद इजाजत चाहूंगा जी। नक्काल को न जाने किसने ये फन सिखाया, नक्काल को न जाने किसने ये फन सिखाया। मेरा ख्याल मुझसे बेहतर है जो निभाया। असनाम वो तराशे, असनाम वो तराशे ज़ुहरा को नाज जिन पर, खुद को तराशने का लेकिन हुनर न आया। मुझको ये किस डगर पर पीरे कोहन ने भेजा, मुझको ये किस डगर पर पीरे कोहन ने भेजा। खुद को गवा चुका हूं लेकिन खुदा न पाया। और मकतब खिदमत मंसूब जब नहीं तो तख्लीक शर की तुझसे, मंसूब जब नहीं तो दिल चाहता है तुझको यज़दां कहूँ खुदाया। नक्काल को न जाने किसने। मैं जानता हूं सजा भी बहुत ज्यादा है, दीब भी हूं, अदा भी बहुत ज्यादा है। हारून आमिर तशरीफ लाते हैं और अपना कलाम पेश करते हैं। किस्मत के इशारों पर खड़े हैं, वो बाजीगर हैं तारों पर खड़े हैं। अभी हद में रहे दरिया से कह दो, अभी हद में रहे दरिया से कह दो, अभी बच्चे किनारों पर खड़े हैं। अभी हद में रहे दरिया से कह दो, अभी बच्चे किनारों पर खड़े हैं। और हमी जैसे जमीन पे बेअमा हैं,
ہم ہی جیسے زمین پر بے امان ہیں، ہم ہی جیسے ستاروں پر کھڑے ہیں، اور ابھی سر مت نکالو پانیوں سے، ابھی سر مت نکالو پانیوں سے، ابھی دشمن کناروں پر کھڑے ہیں، ابھی سر مت نکالو پانیوں سے، ابھی دشمن کناروں پر کھڑے ہیں۔ بدل ہے جی، تیری عنایات شک کا جوبن بھی مختصر ہے، تیری عنایات جب کا شوبن، تیری عنایات شک کا جوبن بھی مختصر ہے، حسین ملاقات کا یہ دربند بھی مختصر ہے، جو یاد یاراں میں اپنی آنکھوں میں آ بسا ہے، جو یاد یاراں میں اپنی آنکھوں میں آ بسا ہے، سنا ہے اس بار کا یہ سامن بھی مختصر ہے۔ تو ڈاکٹر حافظ میر صاحب، خوبصورت لہجے کے ہمارے خوبصورت شاعر جناب ڈاکٹر میر صاحب۔ خود کو سورج شمار کرتے ہو، خود کو سورج شمار کرتے ہو، اور پھر ایک دیے سے ڈرتے ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہیں مدت سے، لوگ یہ سوچتے ہیں مدت سے، روک لیں گے ہمیں محبت سے، اور نیکیوں کی کسے ضرورت تھی، نیکیوں کی کسے ضرورت تھی، کام جب چل گیا عبادت سے، نیکیوں کی کسے ضرورت تھی، کام جب چل گیا عبادت سے، اور کیا تیری یاد کی کمائی بھی، کیا تیری یاد کی کمائی بھی خرچ کرنی ہے اب کفایت سے، کیا تیری یاد کی کمائی بھی خرچ کرنی ہے اب کفایت سے، اور صرف آنکھوں سے ڈھونڈنے والوں تم بہت دور ہو حقیقت سے، صرف آنکھوں سے ڈھونڈنے والوں تم بہت دور ہو حقیقت سے، اور جب دراڑیں پڑے تعلق میں باہر آ جاؤ اس عمارت سے۔ اجداد نے بخشی ہوئی ہے ہمیں، اجداد نے بخشی ہوئی ہے، یہ جتنی ذہن میں فرسودگی ہے، ہمیں اجداد نے بخشی ہوئی ہے، یہ جتنی ذہن میں فرسودگی ہے، وہ اٹھائی تھی جو کل دیوار نفرت، اٹھائی تھی جو کل دیوار نفرت، وہی دیوار مجھ پر آ گری ہے، اٹھائی تھی جو کل دیوار نفرت، وہی دیوار مجھ پر آ گری ہے، ہیں دونوں گر چکے انسانیت سے، ہیں دونوں گر چکے انسانیت سے، مجھے اپنی تمہیں اپنی پڑی ہے۔ اور ایک غزل کہ جب سے تصورات کی رانی بدل گئی، جب سے تصورات کی رانی بدل گئی، بدلا جو آسماں کہانی بدل گئی، جب سے تصورات کی رانی بدل گئی، بدلا جو آسماں کہانی بدل گئی۔ ایک عمر جس حرم کا میں کرتا رہا طواف، ایک عمر جس حرم کا میں کرتا رہا طواف، ایک حادثے میں اس کی نشانی بدل گئی۔ ایک عمر جس حرم کا میں کرتا رہا طواف، ایک حادثے میں اس کی نشانی بدل گئی۔ میں تھا اعتماد سے بھرپور ایک شخص،
میں تھا کہ اعتماد سے بھرپور ایک شخص، حالت تمہارے پیار میں یعنی بدل گئی۔ میں تھا کہ اعتماد سے بھرپور ایک شخص، حالت تمہارے پیار میں یعنی بدل گئی۔ اور نفرت کو جھیلتے ہوئے بچپن گزر گیا، نفرت کو جھیلتے ہوئے بچپن گزر گیا، اس خوف سے بچا تو جوانی بدل گئی۔ نفرت کو جھیلتے ہوئے بچپن گزر گیا، اس خوف سے بچا تو جوانی بدل گئی۔ کچھ آپ بھی تو حسب ضرورت بدل گئے، کچھ آپ بھی تو حسب ضرورت بدل گئے، کچھ میری آرزو بھی پرانی بدل گئی۔ کچھ آپ بھی تو حسب ضرورت بدل گئے، کچھ میری آرزو بھی پرانی بدل گئی۔ اور قائم کہے ہوئے پہ ہے بدلا نہیں ظفر، قائم کہے ہوئے پہ ہے بدلا نہیں ظفر، یہ تیری ذات تھی جو زبانی بدل گئی۔ امیر حسین کے بچوں کا قرض باقی ہے۔ اس شعر کے خالق اور صاحب کتاب شاعر عارف خواجہ تشریف لاتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے ہیں اشارے سمجھنے والوں کو۔ ظلم جب حد سے گزرتا ہے، ظلم جب حد سے گزرتا ہے اور مظلوم آہیں بھرتا ہے، اور انصاف و عدل کی خاطر غول در غول تب پرندوں کو چونچ میں کنکری کے بم دے کر سب کا حاکم زمین پہ بھیجتا ہے۔ ظلم جب حد سے گزرتا ہے اور مظلوم آہیں بھرتا ہے، اور انصاف و عدل کی خاطر غول در غول تب پرندوں کو چونچ میں کنکری کے بم دے کر سب کا حاکم زمین پہ بھیجتا ہے۔ وارثان ستم بھی اپنے طور کچھ طریقے ستم بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے اپنے ہتھیار بھی بدلتے ہیں۔ ایک تدبیر یہ بھی کرتے ہیں، ایک تدبیر وہ بھی کرتا ہے، غول در غول جو پرندوں کو ظلم کی سرزمین پہ بھیجتا ہے۔ عشق تو ٹھیک ہے، ذلت نہیں جھیلی جاتی۔ عشق تو ٹھیک ہے، ذلت نہیں جھیلی جاتی، دل کی تسکین کی یہ قیمت نہیں جھیلی جاتی۔ عشق تو ٹھیک ہے، ذلت نہیں جھیلی جاتی، دل کی تسکین کی یہ قیمت نہیں جھیلی جاتی۔ گرمیے نفرت اعدا کا مزہ اپنا ہے، گرمیے نفرت اعدا کا مزہ اپنا ہے، یار کی سرد محبت نہیں جھیلی جاتی۔ گرمیے نفرت اعدا کا مزہ اپنا ہے، یار کی سرد محبت نہیں جھیلی جاتی۔ جانتے ہم بھی ہیں سب رسم و رہے منصب و زر، جانتے ہم بھی ہیں سب رسم و رہے منصب و زر، آئینے تیری ملامت نہیں جھیلی جاتی۔ جانتے ہم بھی ہیں سب منصب، جانتے ہم بھی ہیں سب رسم و رہے منصب و زر، آئینے تیری ملامت نہیں جھیلی جاتی۔ اور غزل پیش کرتا ہوں۔ گر رفو ہو تو میرے دامن سچ چاک کے خاک، گر رفو ہو تو میرے دامن سچ چاک کے خاک، سوکھ جائے تو میرے دیدہ نم ناک کے خاک، گر رفو ہو تو میرے دامن سچ چاک کے خاک، سوکھ جائے تو میرے دیدہ نم ناک کے خاک۔ یہ جو کچھ بن نہیں پایا تو سبب خود ہی بتا،
یہ جو کچھ بن نہیں پایا تو سبب خود ہی بتا، گزاگر تیرے تصرف میں رہی چاک پہ خاک، میزان عدل قاضی شہر کی اس مسند ناپاک پہ خاک، مفتی شاہ کا دین کیا ہے فقط لقمہ تر، مفتی شاہ کا دین کیا ہے فقط لقمہ تر، حیف پر علم و عبا ترائے بے چاک پہ خاک، اور کون قدموں پہ رہا کون گرا سجدے میں، کون قدموں پہ رہا کون گرا سجدے میں، سب کے کردار کی غماز ہوئی ناک پہ خاک، اور باغباں تیری مہربانی سے فصل گل میں، باغباں تیری مہربانی سے فصل گل میں، ہر طرف نوحہ کنا ہے خس و خاشاک پہ خاک، اور جس کا جوہر ہی قصیدوں میں فقط کھلتا ہو، جس کا جوہر ہی قصیدوں میں فقط کھلتا ہو، تف براں تب رسا خاطر چالاک پہ خاک، جس کا جوہر ہی قصیدوں میں فقط کھلتا ہو، تف براں تب رسا خاطر چالاک پہ خاک، آ گئے اہل صفا پھر سرے میدان بغا، آ گئے اہل صفا پھر سرے میدان بغا، ڈال کر منصب و سرمایہ و پوشاک پہ خاک، اور بانجھ موسم کی تھیں بے فیض گھٹائیں عمران، بانجھ موسم کی تھیں بے فیض گھٹائیں عمران، اب کے ساون میں بھی برسی ہے میری خاک پہ خاک۔ صحنوں دیواروں در کے ہوتے ہوئے، صحنوں دیواروں در کے ہوتے ہوئے، صحنوں دیواروں در کے ہوتے ہوئے، لوگ بے گھر ہیں گھر کے ہوتے ہوئے، اور دور اندیشو عاقبت اندیش، دور اندیشو عاقبت اندیش، سب ہیں بے خوف ڈر کے ہوتے ہوئے، اور ہر قدم دھوپ سہتے آئے ہیں، ہر قدم دھوپ سہتے آئے ہیں، ہر قدم پر شجر کے ہوتے ہوئے، کور ہیں سب سماعتیں سو لفظ، کور ہیں سب سماعتیں سو لفظ، بے اثر ہیں اثر کے ہوتے ہوئے، اور اعتماد و یقین سے خالی ہے، اعتماد و یقین سے خالی ہیں، یار احباب گھر کے ہوتے ہوئے، فیصلہ کوئی ہو تو کیوں کر ہو، فیصلہ کوئی ہو تو کیوں کر ہو، اس اگر اور مگر میں ہوتے ہوئے، پتہ ہے کہ ہم بھی عادل عجیب ہیں کتنے، ہم بھی عادل عجیب ہیں کتنے، بے خبر ہیں خبر کے ہوتے ہوئے، اور جناب فیض کی زمین میں چند اشعار ہیں، کہاں بالکل آئے یہ خود نگر یہ خود اختیار چلے گئے، کہاں بالکل آئے یہ خود نگر یہ خود اختیار چلے گئے، وہ تو آستانہ یاد تھا جہاں بار بار چلے گئے، اور نظم گلشن ان کے ہاتھوں میں، نظم گلشن ان کے ہاتھوں میں جن کو اپنی خبر نہیں ہوتی، نظم گلشن ان کے ہاتھوں میں جن کو اپنی خبر نہیں ہوتی، پیار کی لے پہ نغمہ آر آئی، پیار کی لے پہ نغمہ آر آئی، زن پرستوں کے گھر نہیں ہوتے، پیار کی لے پہ نغمہ آر آئی، زن پرستوں کے گھر نہیں ہوتی، اور شہر ظلمت میں غم کے ماروں کی کیا کبھی بھی سحر نہیں ہوتی، شہر ظلمت میں غم کے ماروں کی کیا کبھی بھی سحر نہیں ہوتی، اور جس قدورت کی بات کرتے ہو، جس قدورت کی بات کرتے ہو، ہم فقیروں کے گھر نہیں ہوتے، بھی رنگ تھا میں
बेहतरीन का हिस्सा था। जमाल सूख था, काम हसीन का हिस्सा था। कोई भी रंग था, मैं बेहतरीन का हिस्सा था। तमाम उम्र में जिसकी उड़ान ही में रहा, तमाम उम्र मैं जिसकी उड़ान ही में रहा, वो आसमान भी मेरी जमीन का हिस्सा था। तमाम उम्र में जिसकी उड़ान ही में रहा, तमाम उम्र में जिसकी उड़ान ही में रहा, वो आसमान भी मेरी जमीन का हिस्सा था। शेरस करता हूं कि गुदाज़े खाक में क्या क्या कमाल मख्फी थे। गुदाज़े खाक में क्या क्या कमाल मख्फी थे। मैं जिस जहान में पहुंचा वहीं का हिस्सा था। गुदाज़े खाक में क्या क्या कमाल मख्फी थे। मैं जिस जहान में पहुंचा वहीं का हिस्सा था। तो शेर अर्ज़ करता हूं कि मेरे बगैर थी तकमील कोई क्या मुमकिन। मेरे बगैर थी तकमील कोई क्या मुमकिन। कहीं मैं मंजर कुल था, कहीं का हिस्सा था। मेरे बगैर थी तकमील कोई क्या मुमकिन। कहीं मैं मंजर कुल था, कहीं का हिस्सा था। तो तवज्जो फरमाएं शेर पे। जिसे सजा लिया अर्शे बरीन माथे पर, जिसे सजा लिया अर्शे बरीन माथे पर, कभी वो सजदा भी मेरी जमीन का हिस्सा था। जिसे सजा लिया अर्शे बरीन माथे पर, कभी वो सजदा भी मेरी जमीन का हिस्सा था। पंजाबी हम दे दो चार शेर अर्ज करना। काफी साहब जरा गौर करना। मेरे कारीगरा मैं पूरा नहीं, मेरे कारीगरा मैं पूरा नहीं, मैनू होर बना मैं पूरा नहीं।